بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رضي وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو عقائد، عبادات اور اعمال کے بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بعض اوقات مسلمانوں میں کچھ ایسے اعمال رائج ہو جاتے ہیں جن کی نسبت دین کی طرف کی جاتی ہے، لیکن ان کی بنیاد قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتی۔ شب برات بھی انہی امور میں سے ایک ہے جس کے بارے میں امت میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس بیان میں ہم شب برات کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کریں گے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نجات کی رات یا چھٹکارے کی رات۔ عربی میں اسے عموماً لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں شب برات کے نام سے یا شعبان کی 15ویں رات کی کوئی صریح فضیلت واضح طور پر بیان نہیں کی گئی، البتہ سورہ دخان میں فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اکثر مفسرین جیسے ابن کثیر، طبری، قرطبی کے مطابق یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات۔ لہٰذا قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ شب برات وہ رات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں یا قرآن نازل ہوا۔ شب برات کے بارے میں چند احادیث ملتی ہیں جن میں کچھ ضعیف اور کچھ حسن درجے کی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ شب برات میں نفل نماز، مخصوص رکعات، اجتماعی عبادات یا خاص طریقے سے عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جتنی آپ رمضان میں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شب برات کی کوئی خاص نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اور قبرستان جانا اور چراغاں کرنا شب برات